اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ، سلمان کنگ جو سعودی عرب کا ہے، اللہ تو اس کو توفیق دے کہ وہ قرآن کو نصیحت کے طور پر یہ معلوم کرے کہ پرانے پیغمبروں کے وقت، شعیب علیہ السلام جیسے یا کوئی اور پیغمبر کے وقت میں، جو اس وقت کی ان کی امتیں بڑے بڑے محل بناتے تھے، دنیا کو رنگین کر دیا، دنیا کو جنت نما بنا دیا، آرستہ پیرستہ کر دیا اپنے محلوں کو، اور شجاعت میں بھی اتنے بھاری بھرکم تھے، بڑے سے بڑے ماچو مین جو آج کہلاتے ہیں اس کا باپ تھے، کیونکہ اس وقت اصلی گھی اور اصلی غذا ملتی تھی، اصلی گوشت کے اعتبار سے، کیونکہ 5 گاف کے جو طاقت کی چیزیں ہیں، گاف سے آتا ہے وہ کھاتے تھے، تو ان کے اندر کی پھرتی اتنی ہوتی تھی کہ وہ جھاڑوں کو، یعنی شجر کو، بڑے سے بڑے پیڑوں کو اٹھا کے پھینک دیتے تھے، اکھاڑ کے زمین سے۔ اس کی کیا وجہ ہے میں کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کو برباد کر دیا، غارت کر دیا، ان کا جو زمین پر حکومت کرنے کا دبدبا تھا وہ تمام کا تمام اللہ چھین لیا، اور پھر نئے امتیں جا بجا ہر پیغمبر کو دیا دنیا میں، اور دنیا میں انسان کا غرور یہ تھا کہ اللہ نظر نہیں آتا، اس کی عبادت نہیں کرنا چاہتا تھا، اور اللہ نظر نہیں آیا، اس کے عوض میں اس نے بت کو رکھ لیا، اور بت کو خدا سمجھتا تھا۔ اچھا بھائی، اگر آپ بت کو رکھ لیے سامنے تو آپ کو اللہ تعالیٰ یہ بار کوڈ دیا، یہ سمجھ میں نہیں آیا انسان کو، خدا نظر نہیں آتا، یہ بار کوڈ سے کیا کہنا چاہ رہا اللہ، یا کرامین کاتبین کو رکھا، یا ایک کمپیوٹر کی چپ کی طرح رکھ دیا آپ کے یہ دل کے اندر، اور پھر 2 پیروں کے نیچے بھی یہی نشانے ہیں۔ غرض آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جو انسان پیدا ہوگا زمین پر، ان تمام کو اللہ نیکی اور بدی کے حساب سے میزان میں تولے گا۔ اب یہ بیلنس ہے اللہ کے پاس، جو آپ کی گڈ ڈیڈس اور بیڈ ڈیڈس کے حساب سے وہ ترازو میں رکھ کر تولے گا کہ آپ کو جنت دینا ہے یا دوزخ۔ تو یہ بات بھی اس زمانے سے جو آدم کی اولاد ہے نہیں سمجھ پائی، آج کے زمانے میں ٹیکنالوجی آ گئی تو بھی نہیں سمجھ پائی۔ ٹیکنالوجی ایک واحد ہے جو ہندوازم کو، کرسچینٹی کو، بدھزم کو، یا کوئی بھی غیر اللہ کے اسلام سے ہٹ کے ہے، وہ سب کو مار دیتی۔ اس واسطے مار دیتی کہ آپ ایک ویڈیو پوری دنیا میں وائرل ہوئے جیسا آج سن رہے ہیں، ایک ہی ویڈیو، وہ ہے شیہب چتر کا، پوری دنیا میں ویڈیو وائرل ہو رہا، اور جھوٹ بھی بول رہے ہیں۔ اب وہ لڑکا بھی، وہ نوجوان حج پہ جانے والا حاجی، اللہ اس کے حج کو جانا کامیاب کرے، کیونکہ بعض مفتی بولے نہیں وہ غلط ہے۔ میں بتاتا ہوں، میں نے جو ہے پورے ویب سائٹ پہ جا کر چیک کرا تو کئی کنٹریز سے لوگ پیدل گئے۔ آپ یو کے لے لو، وہاں سے ابھی 19 اور 20، 21 کے یہ جو حج ہیں اس میں بتایا گیا کہ پیدل جانے والے حاجی ان کے ویڈیوز آئے۔ اچھا، اب یہ بات اور ایک ہے اس میں کہ اللہ کے بندے اگر کوئی میسج دیکھا ہے تو تم کو پتہ چلے گا۔ بت پرستی تھی جب ابراہیم علیہ السلام بتوں کو پھینک دینے کے بعد پھر بت لا کے بٹھا دیے تھے، یہی بت پرست پیگنس آئیڈولیٹرز مکہ میں،
تو وہ بھی دور دور سے پیدل آتے تھے. اس کا مطلب یہ کہ اس زمانے میں سواری نام کی کوئی چیز نہیں تھی. نہ گھوڑا تھا، نہ اگاڑی تھی، نہ اس زمانے میں جو بولتے ہیں کھچر جیسا، یا اس زمانے میں جو ہے بیل گاڑی، اس زمانے میں جو ہے اونٹ پہ آنا، گایوں پہ آنا، یا پھر اس زمانے میں ہاتھی پہ آنا. اس زمانے میں کوئی ٹیکنالوجی والا ماڈرن جو وائیکلس ہوتے ہیں، کار جیسی، بائک جیسی، سائیکل جیسی، ان دنوں نہیں تھی. تو وہ لوگ بھی حج کو پیدل ہی نکلتے تھے. تو غرض پیدل نکلنے پر بھی کرٹیسائز ہو رہا. اب جھوٹ بھی یہ نیا بولا جا رہا کہ ابھی وہ حاجی گجرات میں ہی ہے، ابھی وہ راجستھان نہیں پہنچا، ابھی وہ پاکستان کے بارڈرز کو نہیں چھوا، نہ پنجاب میں ہے. پنجاب سے پاکستان کا بارڈر شروع ہوتا ہے. راجستھان میں بھی اگر آپ جو ہے خواجہ غریب نواز کے پاس کہ جو ماموں کا پہاڑ ہے اجمیر میں، وہاں ٹھہر کے آپ پاکستان کا بارڈر بھی دیکھ سکتے ہیں، پاکستان کی زمین بھی دیکھ سکتے ہیں. تو یہ جھوٹ پہ جھوٹ آ رہا. تو ایسے وقت، نازک وقت میں، اللہ ایک آدمی کا ویڈیو وائرل ہو رہا جو پوری دنیا میں چل رہا. میں نیو یارک میں روز دیکھ رہا ہوں، اور 12 لوگ جو ہے ویڈیو بنا کے اس حاجی کی جو ہے دعائیں لینا چاہ رہے ہیں، اس حاجی کو جو ہے گل پوشی کر رہے، اس حاجی کو جو ہے چند قدم اس کے ساتھ ملا کر آگے جا رہے. پولیس حفاظت کر رہی، منسٹرز آ کے مل رہے، یہاں تک کہ دھرمیندر بھی ملنے والا ہے، ایسا کچھ سننے میں آیا. تو اللہ تعالیٰ ایک ویڈیو وائرل ہونے سے ٹیکنالوجی معلوم ہو رہی، پوری دنیا کے انسان اس پہ نگاہ ٹکائے ہوئے ہے. وہ جو حج پہ جا رہا شیہب چتر جو ملیالم بولتا، اردو ٹھیک سے نہیں آتی بیچارے کو، اور جو ہے وہ ملا پورم کا ہے اور کیرلا کا ہے اور ہمارا انڈین ہے. ٹیکنالوجی بتا رہی. اب غور کرو، ہم چیلنج سے بول رہے کہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام صرف پیغمبر ہے. اب یہ وائرل ہو رہا میرے ویڈیوز میں 12 سال سے، اور کرسچن سمجھ رہا انہوں بیٹے ہیں. بیٹے کا پروف نہیں کر سکتے کیونکہ خدا کو دیکھا ہی نہیں کوئی. اچھا، پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں پوچھ رہا اگر بیٹا میرے کو ہے، اللہ پوچھ رہا، تو پھر میرا دادا کہاں ہے، پوچھ رہا اللہ. پھر اور ایک پوائنٹ اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہا کہ جی میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس کی ماں کے بچے دانی سے پیدا کیا. تو حقیر کیوں ہے عیسیٰ علیہ السلام؟ خدا کیسا ہو سکتے؟ سوچو، ماں کے بچے دانی سے پیدا ہوا عیسیٰ علیہ السلام، اور یہ بتا رہا آدم ماں باپ کے بغیر پیدا کیا میں، حوا علیہ السلام کو میں نے بنا ماں کے پیدا کیا. یہ ایک ایسا پیکیج ہے جو ٹیکنالوجی سے تم کو میں پروف کر کے دے رہا ہوں. بائبل اوریجنل نہیں ہے. بائبل 31 ٹائمز اکارڈنگ ٹو محمد دیداد مرحوم اللہ جنت کرے ان کے حساب سے چینج کر دی گئی. بائبل کوئی اصلی لینگویج میں نہیں ہے. بائبل میں 50,000 ایررز ہے بول کے ایک جو ہے 96 کی مسجد میں ایک فلائر رکھا تھا. میں بہت پہلے کی بات بول رہا ہوں، جب وہ میرے خیال سے 90s کا ہی وقت ہے وہ، جب میں وہ فلائر دیکھا تھا 50,000 ایررز ہے بول کے. مطلب ایک 50 تو ہوں گے غلطیاں. قرآن میں غلطی نہیں ملتی. قرآن کو اور جو ہے آپ بائبل کو دیکھیں گے تو اللہ کا کلام ڈائریکٹ ہے بول کے بتا رہے، اور ڈائریکٹ کلام جو ہے بائبل عیسیٰ نے دیے بول کے معلوم ہو رہا. ڈائریکٹ عیسیٰ نے چرچ نہیں دیا، ڈائریکٹ عیسیٰ نے جو ہے کرسچینٹی نہیں دی. ڈائریکٹ عیسیٰ علیہ السلام زمین پہ رہ کے فورکاسٹ نہیں کیا کہ یہ جو ہے ٹیکنالوجی آ رہی قیامت سے پہلے بول کے. یہاں تک کہ تم بائبل میں بھی نہیں ڈھونڈ سکتے. اصل بات یہی ہے. ہندو کی بھی یہی بات ہے، ان کے پاس گیتا ویداز ہے، اس میں اصل ٹیکنالوجی نہیں ہے. تو اب یہ جو ٹیکنالوجی کا دور شروع ہو گیا، سلمان کنگ ایک ایسا دا لائن بول کے نام سے، دی لائن LI یعنی لائن نام سے شہر آباد کرنا چاہ رہا شہر. اور تم پوری دنیا میں ویڈیوز ڈال کے دیکھو، خالی فلڈس کے، صرف طوفانوں کے، پوری دنیا کے اندر ایسی تباہی مچائی ہوئی ہے. یہ قیامت سے پہلے طوفان، اللہ عالم یہ طوفان اتنے بارش کے کیوں آ رہے؟ کیا ٹیکنالوجی کی وجہ سے؟ کیا ویپنز کی وجہ سے؟
کیا انسان ورلڈ وار کرنے کی وجہ سے پانی کو خشک کر دے گا اللہ تعالیٰ، آسمان میں اٹھا لے گا، وینش ہو جائے گا وہ؟ کیوں دے رہا اتنا پانی؟ کیوں طوفانیں ہیں؟ کیوں تباہی مچ رہی؟ ایسے نازک وقت میں تم لاوا دیکھو، آتش فشاں والکینو کیوں ہے پوری دنیا میں؟ آرٹیفیشل اگر سے بارش ہوتی تو لاوا کو پوری آرٹیفیشل بارش سے ختم کر دیا جا سکتا تھا، لاوا پھوٹ رہا. اور بعض گاؤں پہ سورج زلزلہ کی طرح بتا رہا کہ زلزلے آ رہے ہیں بے شمار. اور اللہ تعالیٰ زلزلوں سے افغانستان میں ابھی 2-1 آئے، 1000 لوگ مر گئے. اس طرح کے آپ پورا ورلڈ کے زلزلے چیک کرو، ورلڈ کے جو ہے آتش فشاں دیکھو، والکینو، ورلڈ کے جو ہے بارش دیکھو، اور ورلڈ کی آگ دیکھو، لندن کی اور ہمارے کیلیفورنیا امریکہ کی. تو معلوم ہوگا کہ دنیا کلائمیکس پر ہے. موویز میں جس طرح سے بولتے کلائمیکس ہے، آخری ریلے چل رہے. ہم بچپن میں مووی دیکھتے وقت بولتے تھے آخری ریلے ہیں، ٹھہر جاؤ، جنا گنا منا آتا سن کے جائیں گے. تو ویسا آخری ریلیں چل رہی، کلائمیکس ہے. اور ایسے وقت میں انہیں پیسہ برباد کرا نیوم بول کے، وہ مکمل نہیں ہوا پروجیکٹ. اب پھر دا لائن بول کے کر رہا. اور پھر شاہجہاں بھی ایسی غلطی کیا تھا، عوام کا پیسہ ہے. یہ بھی کنگ سلمان کنگ، یہ عوام کا پیسہ ہے. اور ایک مسلمان سعودی عرب میں نہیں پوچھتا کہ یہ پیسہ شہروں پہ برباد کیوں کر رہا. ٹورزم بول رہا، ٹورزم بھی بنانے کے کئی طریقے ہیں، شہر بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اور صرف 80,000 کو آباد کرے گا اور اربوں خربوں ڈال دے رہا، جبکہ مسلمان ملک غریب ہے. لیبنان، کشمیر ہمارا اسٹیٹ غریب ہے. سیریا کے اندر کیمپس ہے، بچوں کو وہاں پر جو جوان بچی بھی نہیں ہوتی، 12-13 سال بھی نہیں ہوتی، ویسی بچوں کو یہ کیمپوں میں جا کے یہی عربی منہ مارتے پیسے دے کر. یہی عربی بچوں کو برباد کر دیتے ایسے ڈٹرمنیشن کیمپس میں، جیسے چائنا ہے، جیسے سیریا ہے. یہ کیمپس کی صورت امت شاہ بنانا چاہ رہا تھا، یہی دیکھ کے جرمنوں کا، ہٹلر کا. تو یہی سیم وقت بہت غریبوں کا ہے، اور یہ غریبوں کو دینے کے بجائے پیسہ ایک 80 یا اس کے آنے والے بچوں کو بول رہا ہے جب تک دنیا نہیں رہتی. میرا دعویٰ ہے دنیا اپنی صحیح حالت میں نہیں رہتی. 50 سال کے بعد دنیا صحیح حالت میں نہیں رہتی. اب جو ویدر چل رہا امریکہ کا، آگ لگی ہوئی ہے امریکہ میں. کل ایسی لو، شام کے وقت پورا اندھیرا، خوب اندھیرا، ابر آلود جیسا، یعنی تپش والا. آپ دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ ضرور کوئی جو ہے بجلی گرے گی یا بارش ہوگی. اس طرح کا ویدر، دنیا کی گھمسان گرمی. اصلی حالت کہیں کو نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں امریکہ کی. اب میں پرسوں واٹر ملن لایا، جب کاٹنے گئے تو اس کے اندر سے بسٹ ہو کے نکلا باہر، اس کا مغز اندر سے واٹر ملن کا. بنانا ہے، بنانا میں نے کل کھولا، حالانکہ ایک دن کا ہی ہے، لا کے باہر رکھا تھا. بنانا پورا اندر سے نرم ہو کے کالا پڑ گیا. ہم لوگ 1 ہفتہ یا 2 ہفتے تک سیب باہر رکھتے ہمارے اپنے گھر میں، کچن میں. اللہ جانتا کل پورا سیب جو ہے کالا اندر مغز خراب ہو گیا. یہ معمولی گرمی ہے ابھی یہاں، 100 پہ نہیں آئی، 90 کے کراس کر رہی، 80 سے 90 ڈیلی چل رہا. اس میں ویجیٹیبل خراب ہو جا رہا، مہنگائی بڑھ جا رہی. امریکہ میں وہ گیا زمانہ، امریکہ میں ہر چیز مہنگی ہو گئی، ڈبل چبل ہو گئی دام. 50 ایئرز تک یہ دنیا کا نظام صحیح نہیں رہے گا. آندھی طوفانیں جو مڈل ایسٹ میں طوفان آتے تھے وہ بھی ہوں گا اور بڑھ جائیں گے.
عذابات اور بڑھ جائیں گے مڈل ایسٹ میں. کیوں ہوں گے؟ کہ وہاں پورا ننگے ناچ ہو رہے. اب ننگے ناچ پہ ایک بات بتاتا ہوں. رندھیر کپور ننگا ہوا، وہ تو مرد تھا، اپنا جو ہے وہ تنتنا نہیں بتایا، پیچھے کا بتایا. لیکن امریکہ کے اندر عورت بچے دانی دکھا رہی اپنا، چھوٹے ایسے لباس پہن رہی جو سامنے سے کھلا ہے. اگر انہیں ٹانگ ذرا یوں کری تو آپ اس کی شرمگاہ دیکھ سکتے، پرائیویٹ پارٹ. 2 دیکھا میں یہی مہینے میں، دونوں کالیاں. کالے لوگ اس سے پہلے یہاں کے نوجوان ریپرز جو رہتے وہ لوگ پینٹ کو نیچے پہنتے تھے اور ایک بیلٹ باندھ لیتے تھے پیروں سے نیچے، کمر پہ نہیں. اور اوپر جو بٹس ہے، چتڑا ہیں، اس کے اوپر ایک چڈی رہتی تھی. وہ ایک سیکسی سسٹم بولتے تھے وہ کالے. یہی کالی عورتیں اب پیچھے کے بٹس، گوری بچیاں بھی پیچھے کے بٹس دکھا رہے، ڈبل روٹی کے جیسا، بنوں کے جیسا، بریڈ کی طرح دکھا رہے پیچھے کے. چھاتیاں دکھا رہے. چھاتیاں کیا، اندر کی وہ بھی نہیں پہن رہے، برا بھی نہیں پہن رہے، ہلکا سا کپڑا پہن رہے. یہاں تک کہ جو انڈر ویئر ہوتی ہے عورتوں کی، خالی انڈر ویئر آپ کو ہلکی سی اندر سے دکھ رہی اور پورے چتڑ خالی دکھ رہے. سامنے کے شرمگاہ کے حصے میں کالا سا وہ چڈی دکھ رہی. تو انسان عمل سے گیا تو اللہ تعالیٰ عذابات بڑھا دیا. وہ بول رہا ہے میرے کو ایمان جو بچانا چاہ رہا، جو اللہ کو سمجھنا چاہ رہا، تو یہ سلمان کے اوپر تھوک نہیں سکتا. وہاں کا سعودی کا مسلمان اتنا کمزور ہو گیا. ہندوستان کے اندر اب گھیراؤ شروع ہوا. مودی کا بھی گھیراؤ ہوگا، مودی کا، یوگی کا، امیت شاہ کا گھیراؤ شروع ہو گیا. وہاں لیڈروں کو مار دے رہے کلاڑیوں سے. اور وہاں روز ایک طوفان اٹھ رہا انڈیا کے اندر. کیوں؟ کیونکہ وہ ہندوازم ختم ہونے والا ہے. ہندوازم ختم ہونے والا. بی جے پی، RSS تو دور کی بات، درکنار کرو اس کو. اصل بی جے پی وہ بھول جاؤ، آپ کا بجرنگ دل وہ بھول جاؤ، RSS بھول جاؤ. اصل ہونے والا ہندوازم ختم ہونے والا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں قتل و غارت گری اتنی بڑھ گئی، لیڈر نہیں رہے گا. وہ بولے گا میں رسک لے کے کئی کو حکومت کروں، اور جھوٹ کے کیمرے سے ویڈیو بنیں گے، اور عورتیں مرد دونوں دلالی کریں گے، زنا کریں گے، گناہ کریں گے پیسہ کمانے کے لیے. جیسے سمرتی رانی کی بیٹی جو ہے سور بیچ رہی اپنے ریسٹورنٹ میں. ہندو ہمارے گائے اور بکرے کو بولتا سور، پورک، سوائن، پگ بیچ رہی. تو انسان کے اعمال ختم ہو گئے. تو یہ جو دا لائن انہیں شہر بنانا چاہ رہا ٹیکنالوجی کے حساب سے، اصل ٹیکنالوجی نہیں سمجھ رہا کہ انسان خدا نہیں ہو سکتا. عیسیٰ علیہ السلام، رام خدا نہیں ہو سکتا. یہ سمجھنے کے لیے ٹیکنالوجی ضروری ہے سمجھنا تم، ورنہ تمہاری ہاتھ میں جنت ہے اور وہ ہاتھ سے جنت چلے جائے گی. عقل والے کے لیے جنت ہے، اور نادان، بے عقل، بیوقوف، احمق یہ جہنمی ہے نہیں سمجھنے والے کے لیے. اللہ اکبر.